الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں نجات دلانے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات دلانے والی تین چیزیں تو یہ ہیں: ظاہر و باطن میں تقوی اختیار کرنا، رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا، میانہ روی اختیار کرنا غنا اور فقر میں۔ اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں: اتباع ہوا، اور وہ بخل جس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو بطور عجب اچھا سمجھنا، اور یہ چیز ہلاک کرنے والی باتوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں ہر سلیم الفطرت شخص وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کامیابی حاصل ہو جائے۔ جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اس کی کوشش اس بات کی ہوگی کہ اس کو کامیابی مل جائے۔ دوسری طرف حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف امور ایسے ذکر کیے ہیں جو انسان کو کامیابی دلانے والے ہیں، اور وہ امور جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں ان کو بھی ذکر کیے۔ اس حدیث میں تین چیزیں ذکر کی ہیں جو انسان کو بچانے والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ظاہر و باطن میں اللہ کا ڈر، خوف خدا کا ہونا۔ جس شخص کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو وہ ضرور نجات پائے گا۔ جب وہ خلوت اور جلوت دونوں حالتوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا، تو ضرور نجات اس کو ملے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حق بات کہنا، خوشی کی حالت میں بھی اور ناراضگی کی حالت میں، حالات موافق ہو تو بھی، حالات مخالف ہو تو بھی حق بات کہنا، یہ بھی انسان کو نجات دلانے والا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بہت مشہور امام گزرے ہیں۔ مسئلہ خلق قرآن میں ان کو بڑا ابتلا اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، مخلوق نہیں ہے، لیکن معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، ان کی طرف سے مسلمانوں پر بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ قرآن یہ مخلوق ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اس پر ان کو سخت سزائیں دی گئی، کوڑے مارے گئے اور ان کو قید کیا گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ 25 لاکھ افراد شریک ہوئے اور 20,000 غیر مسلم ان کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ناراضگی اور خوشی دونوں حالتوں میں حق بات کا کہنا اس کو اختیار کیا، اس کو چھوڑا نہیں۔ تو اللہ نے ان کو ایسا نجات دی کہ ان کے انتقال پر 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ کتنا بڑا ان کا صدقہ جاریہ یہ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی جو انسان کو بچانے والی ہے کہ تنگ دستی ہو یا اس کو خوشحالی ہو، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اس امت کا جو خاص وصف ہے وہ اعتدال ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مالی فراوانی حاصل ہے تو وہ خوب عیش و عشرت پہ وقت گزار رہا ہے، اور تنگ دستی کے اندر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو رہا ہے۔ دونوں حالتوں میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس میں اس کو نجات ملے گی۔ تین باتیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، پہلی چیز ہے خواہشات کی پیروی کرنا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ نیک لوگوں کے بعد جو جانشین آئے وہ برے لوگ آئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی، ہلاکت کا سامنا ان کو کرنا پڑے۔ وہ یہ خواہشات کی پیروی انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، اور یہ خواہشات انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے،
شح یہ بخل کا اعلیٰ مرتبہ ہے، یعنی انسان جب بخل کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں کامیاب ہو جاؤں گا، مال بچا لوں گا، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برباد اور ہلاک ہوتا ہے۔ خود طبعی طور پر بھی بخیل آدمی پریشان رہتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، تو وہ طبعاً بھی پریشان ہوتا ہے اور فکر مندی کی وجہ سے بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے، تو یہ بخل بھی انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی جو سب سے زیادہ سخت ہے کہ ہر آدمی کا اپنے آپ کو، اپنی رائے کو اچھا سمجھنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے صحیح ہے، اور اس اعجاب کی وجہ سے پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے بڑے بھی یہ کرتے تھے، میں بھی یہ کر رہا ہوں، بالکل صحیح کر رہا ہوں، اب کوئی نیا دن ہمیں بتلایا جا رہا ہے۔ اس طرح وہ حق سے دور رہتا ہے۔ تو انسان کو خود پسندی اور عجب سے بھی بچنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔